بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ اس آیت کے بعد آیات آئیں جنہوں نے باقاعدہ سے وارثوں کے حصے بنا دیے، لہذا اب وصیت کرنا مستحب ہے۔ جب یہ آیت اتری تھی تو وجوب تھا، لیکن پھر اللہ نے یہ کام خود کر دیا، خود بعد میں وہ کر دیا کہ کس کا کتنا حصہ بنے گا، اور اس کے بعد کہا کہ اب اگر کوئی ان حصوں کو مرنے کے بعد بھائی بہن کا کھا لے یا ایک بھائی دوسرے بھائی پر تجاوز کر دے، اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان سے تجاوز کرے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا بھی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کو رکھوں گا۔ یہ وراثت کے معاملات یہ معمولی جرم نہیں ہوتے کہ بہن کا حق کھا جاؤ، ماں کو زبردستی حق کھا جاؤ، ایک بھائی کمزور ہے اس کا حق کھا جاؤ، فلان کر لو، چکر چلا لو، چکر چلا کے جہنم میں پہنچنا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہوگا کہ یہ جو میں نے وراثت کے قواعد بنائے ہیں، جو ان حدود کو تجاوز کرے گا، سورہ نساء کی آیات بھی آگے آ جائیں گی۔ تو بس وصیت مستحب، حقا علی المتقین، صاحبان تقوی پر یہ ایک حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمع فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم، اور جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا ہے۔ اور اب بھی اگر وصیت کی ہے مرنے والے نے، 1/3 میں وہ جاری ہوگی، اس کی وراثت کے تیسرے حصے میں جاری ہوگی، اور اگر جس کو وصیت لکھ کے دی گئی ہے وہ چکر چلا لے اپنا زیادہ کرنے کے لیے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا گناہ اس پر ہے جو بدلے گا، اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے کام لیا ہے یا گناہ کیا ہے۔ بعض اوقات بعض والدین کسی ناجائز وجہ سے ایک بچے کو زیادہ دیتے ہیں، ایک بچے کو کم دے دیتے ہیں۔ ایک ہے جائز وجہ، مثلا خدا نخواستہ ایک صحت مند ہے، عقل مند ہے، صحیح، ایک بچہ تھوڑا کمزور ہے، یہ والا جو ہے خود کام کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے کہ یہ تو بالآخر کر بھی لے گا، دوسرے کو تھوڑا زیادہ سپورٹ کرتا، مثلا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن ایک دفعہ کہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس لیے اچھا نہیں لگتا مجھے، اس لیے کام دے دیں مثلا، یا اس بعض جو غیر شرعی اسباب ہے ان کی وجہ سے کسی ایک کو مثلا زیادہ دے دیں، اس کو اجازت ہے، دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس اختیار کو غلط یوز کرے اللہ پکڑ کر سکتا ہے۔ جیسے شوہر کو طلاق کا حق ہے، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، لیکن اب یہ طلاق کا حق کیا کر رہا ہے، زندگی نہیں گزارنی لیکن اس کو تنگ کر رہا ہے طلاق نہ دے کر۔ اب یہ کہے کہ میرا تو یہ اللہ حق تھا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کرے گا، چونکہ اس پر خدا نے دھمکی دی ہوئی۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے، یعنی وصیت کو اجرا کرنا میری ذمہ داری لگی ہے، مجھ سے کہا گیا آپ وصیت کو اجرا کریں گے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری کی ہے، زیادتی کی ہے ایک کے ساتھ، یا یہ کہ گناہ کیا ہے، وصیت کر گیا مثلا میری 1/3 میں سے شراب خانہ بنایا جائے مثال کے طور پر، یا کوئی اور ایسی گناہ کا کام کر گیا، تو اب جس نے اجرا کرنا ہے وہ اس میں ایسی چیز جو اس کے لیے عذاب کا، زیادتی کا باعث ہے، وہ صحیح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے یا گناہ سے کام لیا ہے تو وہ آپس میں صلح کرا دے، یعنی وہ جو ورثاء ہیں ان کو بٹھائے اور ایک دوسرے میں مصالحت کروائے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اس کو مصالحت کے ساتھ کام کروا دے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے وصیت والی بات پہ عمل نہیں کیا تو اب اس کو اللہ گناہ دے گا، نہیں، اگر دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے زیادتی کی اور اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو اس کی ان کو ورثاء کو بٹھا کر اصلاح کرا دے، آپس میں یعنی صلح کرے، آپس میں مصالحت کر لیں، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں جو اصلاح کے لیے کچھ چیز بدل دے اس پر کچھ گناہ نہیں،
کیونکہ پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کیا فرمایا تھا، جو وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے تو بدلنے کا گناہ اسی کے ذمہ ہے جس نے بدلی ہے۔ لیکن اگر یہ تبدیلی نیک نیتی سے ہو، زیادتی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس زیادتی کو روکنے کے لیے کی جائے، تو اللہ فرما رہا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔